بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ و اصول فقہ کے بے تاج بادشاہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذہانت کے واقعات بے مثال ہیں۔ ایک روز آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے کہ خوارج کا ایک گروہ تلواریں لہراتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوا اور امام صاحب کو گھیر لیا۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی آپ سے دو سوالات کیے اور کہنے لگے، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا، مگر یہ تلواریں نیام میں واپس رکھ لو، کیونکہ ان کو سر پر دیکھ کر دھیان بٹنے کا اندیشہ ہے۔ کہنے لگے، ہم اپنی تلواروں کو ہرگز میان میں نہیں رکھیں گے، یہ تو آپ کے خون کی پیاسی ہیں، یا تو آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں یا پھر قتل ہونے کو تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو سوال بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے، دروازے پر دو جنازے رکھے ہیں، ایک مرد کا اور دوسرا عورت کا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ مرد شرابی تھا اور شراب کے نشے میں بے ہوش تھا کہ اس کی وفات ہو گئی، یعنی وہ حرام اور گناہ کبیرہ کے کام میں مشغول تھا کہ مر گیا۔ دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جس نے بدکاری کی اور حاملہ ہوئی، دوران زچگی توبہ کیے بغیر مر گئی۔ اب یہ دونوں مومن ہیں یا کافر؟ خوارج کا یہ گروہ دراصل اس طبقہ سے تعلق رکھتا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ نہ تو ہم ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھیں اور نہ ہی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ امام اعظم سے اس مسئلہ کو دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو مسلمان کہہ دیں گے اور اس کے متعلق فتویٰ بھی دیں گے، لہٰذا ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان کو قتل کر کے قصہ تمام کر دیں گے۔ امام صاحب نے یہاں کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا اور ان کے ہی منہ سے ان کو مسلمان کہلوا چھوڑا۔ آپ نے فرمایا، تم بتاؤ، یہ دونوں مرد و عورت تمہارے قبیلے کے لوگ تھے، کیا یہ نصارہ تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ مجوسی تھے؟ کہنے لگے، نہیں۔ فرمایا، تو کیا پھر بت پرست تھے؟ کہنے لگے، نہیں۔ آپ نے پوچھا، تو پھر کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ خوارج کہنے لگے، مسلمان تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم لوگ خود ہی ان دونوں کو مرنے سے پہلے مسلمان بتا رہے ہو تو پھر مرنے کے بعد ان کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے، اچھا اگر ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر کیا یہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا، میں ان دونوں کے بارے میں وہی کچھ کہوں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا جس کی برائی ان دونوں سے بڑھ کر تھی اور جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نیز میں ان دونوں کے بارے میں وہ بھی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے بڑے گنہگاروں کے بارے کہا تھا، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آپ کا ارشاد سنا تو خوارج ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، تلواریں میانوں میں واپس ڈالی اور دونوں جنازے اٹھا کر چلتے بنے۔ دوستو، امام صاحب کا علم و ادراک اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ فقہ حنفی کے امام و پیشوا ہیں اور فقہ و حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا انتقال ہوا اور پہلی بار کی نماز جنازہ میں شرکاء کی تعداد کم و بیش 50,000 تھی۔ جب زائرین کے آنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو 6 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ کی وفات پر حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ بغداد آئے تو رو رو کر فرماتے تھے، افسوس تم نے دنیا میں کسی کو جانشین نہ چھوڑا۔ اس کے بعد مشہور ترک جنگجو الپ ارسلان نے آپ کی قبر پر قبہ بنوا دیا۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔